بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں 20 کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے ورنہ اللہ کے غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ اللہ پاک رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، لیکن محرم الحرام میں کوئی انسان اگر ان 20 کاموں میں سے کوئی کام کر لے تو اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی مہینوں کی تعداد محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، جیسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کی اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک نیک کام کرنے کی وجہ سے آپ کے دنیا اور آخرت کے مراحل کو آسان کر دیتا ہے، زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن 20 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو محرم الحرام میں کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور پھر وہ سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجہ قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے۔ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے، تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ ایسے کام جن کو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن محرم الحرام میں یہ 20 کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے ورنہ اللہ سخت ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو ایسے کام کرنے والے پر عذاب نازل کرنے کا حکم فرما دے گا، اس لیے محرم الحرام میں ان 20 کاموں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے میں سے سب سے پہلا کام ہے پانی پلانے سے انکار کرنا۔ محرم الحرام عبادات اور عبرت کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار کرنا، یعنی کوئی اپنا یا پرایا یا کوئی بھی جاندار جو کہ پیاسا ہو اور پانی مانگے اور کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگے تو آپ اسے پلائیں۔ یاد کریں کہ کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو جب 3 دن ان پر پانی بند کیا گیا تھا، جتنا درد انہوں نے اس دوران دیا گیا، اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اس کے لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو پانی پلانے کا ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا ہوا ہو، اور جہاں پانی کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو 1 گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکیوں کا اجر اور ثواب دے گا۔ بروز قیامت کے میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے ہوں گے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا یا کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑے پہنایا ہوگا، حق تعالیٰ اسے بھوکے عالم میں اس کو کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاسوں کو پانی پلانا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز کرنا نہیں چاہیے، ان میں 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے زنا کرنا۔ محترم ناظرین، زنا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ زنا عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی انسان اگر زنا جیسے گناہ کبیرہ کو محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے میں کرے تو اللہ
پھر اللہ کا غصہ بھڑک جائے گا۔ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور 3 یہ ہیں: بوڑھا، زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ محرم الحرام میں بھی اس کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ تیسرا کام والدین کی نافرمانی کرنا۔ محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور اگر بات کی جائے محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے کی، تو اس ماہ مقدس میں اگر والدین ناراض ہوں تو ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے: ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان میں 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ چوتھا کام رشتہ داری توڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے میں ان دوستوں، ان ہمسایوں اور ان رشتہ داروں سے گلے لگ جائیں جن سے آپ ناراض ہیں، یا جو آپ سے ناراض ہو کر رشتہ توڑ بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 5واں کام زبان کا غلط استعمال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ شرمگاہ کا غلط استعمال۔ ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی زبان کے غلط استعمال سے گریز کریں، اور محرم الحرام میں تو بالکل بھی زبان پر غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ محرم الحرام میں تو زبان پر پابندی لگا دو، تالا لگا دو۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 6واں کام جھوٹ بولنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک اٹھے اور ہم پر کوئی آزمائش مسلط ہو جائے۔ حضرت محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 7واں کام ناحق مومن کو قتل کرنا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 8واں کام جانور پر ظلم کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، اس وجہ سے وہ مر گئی تھی اور اس کی سزا میں وہ دوزخ میں چلی گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ لوگوں کا کام ہے سود کھانا۔ حضرت سیدنا سمرہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 9واں کام غیبت کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے ساتھ
کے تھے جن میں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 10واں کام ہے شراب پینا اور نشہ کرنا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ اور مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کو پسینہ پلایا جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 11واں کام مردوں کا سونا پہننا۔ محترم ناظرین، سونا تو عام دنوں میں بھی مردوں پر حرام ہے، لیکن کچھ نہ سمجھ لوگ محرم الحرام میں بدعتاً کو پروان چڑھانے کے لیے سونا پہن لیتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے سونے کی برتن استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے میں ہاتھ لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 12واں کام فضول گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت اور نام وری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 13واں کام بخل اور سرکشی کرنا۔ حضرت سیدنا حارثہ بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش بخل اور متکبر جہنمی۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 14واں کام شوہر کی ناشکری کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 15واں کام مسلمان کا حق مارنا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق وصول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 16واں کام ہمسائے کو اذیت دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 17واں کام حرام کھانا۔ محترم ناظرین، حرام کا کھانا تو عام دنوں میں بھی گناہ کبیرہ ہے، تو محرم الحرام جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں خود سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے کتنا غضبناک ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام غذاؤں سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 18واں کام چغلی کرنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوا خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 19واں کام
غرور کرنا میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی مانند یعنی چونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتیں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رکھے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف لے کر جائیں گے جس کا نام بون سا ہے، اور اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے لگے گی۔ تو اس مہینے میں جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، عظمت حرمت والا اور بابرکت مہینہ ہے، جس طرح اچھے کام کرنا چاہیے تو ہمیں گناہ کبیرہ جانی غرور سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 20واں کام ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایک پیمانہ ہے، جو اس کو پورا کرتا ہے اسے پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کمی کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ وہ شخص ہے جو ناپ تول یا نماز میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل سے ڈرایا ہے جو جہنم میں ایک وادی ہے، اور جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ طلب کرتی ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔